الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے شب برات کی فضیلت اور اہمیت. ماہ شعبان المعظم جاری اور ساری ہے اور آج 10 شعبان المعظم ہے اور آج دی جو رات ہے وہ 11ویں شریف کی رات ہے. آج 11ویں شریف کا دن ہے، یعنی آج 11ویں ہے اور کل 11 کا دن ہوئے گا. آج 10 شعبان المعظم کا دن ہے اور منگل کو انشاءاللہ العزیز شب برات ہوئے گی. شب برات اس رات کی بڑی اہمیت ہے. حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات کو قیام فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، فکر فرمایا ہے، عبادت فرمائی ہے. قبرستان تشریف لے گئے نے، مرحومین کے واسطے استغفار دی دعا فرمائی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دی فضیلت نو بیان فرمایا ہے. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. جو آیا مبارکہ میں اپنے اس بیان کا عنوان بنایا ہے وہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ تعالیٰ دے خاص بندیاں دی نشانیاں وچوں اے نشانی ہے وہ اپنی راتاں اللہ دی رضا دے واسطے اپنے رب دے واسطے سجدہ کردے آیا اور قیام کردے آیا گزار دیتے ہیں.
رات دی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور رات دی بڑی اہمیت ہے۔ جدوں رات ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی آرام کرتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، کوئی تھکیا ہوتا ہے، کوئی سفر وچ ہوتا ہے، کسی نے نوکری تے گیا ہے، کسی نے کاروبار کیتا ہے، رات آئی سکون آ گیا، سویا، نیند پوری کیتی، تھکاوٹ اتر گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نے جدوں رات آتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رات آتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جدوں رات ہوتی ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ رات پوے تاں بے دردانو، رات پوے تاں بے دردانو، نیند پیاری آوے درد مندانو، یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جنہ دے دل وچ وہ محبت والا درد نہیں ہوتا، عبادت والا درد نہیں ہوتا، ریاضت والا درد نہیں ہوتا، تو وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ لیکن جنہ دے دل وچ درد ہوتا ہے، جنہ کو پتہ ہے اساں اپنے مالک دے نال ملاقات کرنی ہے، اس کی بارگاہ وچ جانا ہے، تو انہاں دا وہ درد، انہاں دی وہ محبت انہاں نو سون نہیں دیندی جب تک کہ اس مالک دا ذکر نہ کیتا جائے۔ اور خلق کائنات نے انہاں ہی لوگاں دے واسطے ارشاد فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان دے بندیاں دی نشانیاں جو ہے نشانی ہے، وہ اپنی راتاں اپنے رب دے واسطے سجدے اور قیام کردے آیا گزار دیندے ہیں۔ تو شب برات تو ایک بڑی فضیلت والی رات ہے، جڑے اللہ تعالیٰ دے خاص بندے نے وہ تو ہر رات نو ہی اللہ دی عبادت کرتے ہیں، وہ ہر رات ہی شب بیداری کرتے ہیں، وہ ہر رات ہی اپنے مالک دی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جڑیاں خاص راتاں ہوندیاں نے، خاص ایام ہوندے نے، اے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا خاص بلاوا ہوندے نے۔ تو اللہ دی بارگاہ وچ آ جا، لوٹ کے آ جا، اس مالک دے نال صلح کر لے، تیری سابقہ ساری زندگی دی خطاواں مالک معاف فرما دے گا، اور جڑی تیری زندگی رہ گئی ہے اس نو بھی مالک قبول فرما لے گا۔ تو انہاں دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہاں وچ ایک آگاہی پیدا کیتی جائے، اس گل کو سمجھا جائے اساں اپنے مالک دے قریب ہونا ہے، اساں اس دی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اور وہ مالک ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کو بہت سارے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، انہوں نے جڑے اس دنیا تو چلے گئے، تو جڑے دنیا تے موجود نے، جڑے خود اپنے واسطے دعا کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، تو مالک کل خالق کل ضرور انہوں نے اپنا فضل فرماتا ہے۔ شب برات اس کا قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بھی اجمالاً ذکر موجود ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اساں قرآن مجید فرقان حمید نو بابرکت رات دے وچ نازل فرمایا۔ ایک تو شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک لیلۃ مبارکہ دن ہے، ایک بابرکت رات ہے جس وچ نزول قرآن ہوا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا اس رات تو مراد شب برات ہے، 15ویں شعبان المعظم دی رات ہے، اس نو نصف شعبان المعظم دی شب آکھیا جاتا ہے، 15ویں شعبان دی رات۔ تو فرمایا کہ جڑی لیلۃ مبارکہ دن ہے اس تو مراد 15 شعبان دی رات ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ حکمت والے فیصلے فرماتا ہے۔
جڑے بھی حکمت والے امر نے، جڑے بھی خاص کام نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے فیصلے فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں اپنا پیغام، اپنا حکم فرشتیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ کس نو کتنا رزق دینا ہے، کس نو کنی عزت دینی ہے، کس نو کیا اولاد دینی ہے، کس نو زندگی دینی ہے، کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نو موت آنی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں خلق کائنات، وہ جو اعمال دے دفتر نے، اللہ تعالیٰ پورے سال دا اعمال نامہ انہوں نے جمع فرما لیتا ہے، اور اب فرشتیاں نو نیا جو رجسٹر ہے وہ عطا کر دیتا جاتا ہے کہ اب تہاڈا 1 سال دا ورک پورا ہو گیا ہے، لہذا جو تساں ورک کر رہا ہے وہ جمع کرا دو اور آگے نیا رجسٹر حاصل کر لو، اور پھر جو انسان دے نال بیتنی ہے، جو اس دے نال ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتیاں تک جس دی جو ذمہ داری ہے اس تک وہ پہنچا دیتی جاتی ہے، اور انہوں نے اس دے بارے آگاہ کر دیتا جاتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے اعمال نامے چیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اعمال نامہ، اور مالک ویکھدا ہے۔ جس وقت مالک ویکھے گا اعمال نامے، تو جس کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ ویکھ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان نو بھی ویکھ رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس مہینے وچ کثرت نال روزے تاں رکھنا وا تاکہ میرے اعمال جدوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہون تو میں روزہ دار ہوں، میں ادو اللہ دی اطاعت دے وچ ہوں، اللہ تعالیٰ دی میں اطاعت دے وچ ہوں، اور میرا اعمال نامہ میرے مالک دی بارگاہ وچ پیش ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہوئے کہ میرا اعمال نامہ اس مالک دی بارگاہ وچ پیش ہوئے اور خدا نخواستہ اسی غفلت دے وچ ہوئیے، کسے نافرمانی میں مبتلا ہوئیے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ کوئی سخت فیصلہ فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو خود اس چیز سے عمل کر کے بتایا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کا اعمال نامہ تو ہے ہی پاک، جو معصوم ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، اس دے اعمال نامے میں خطا کتھوں ہو سکتی ہے؟ اور جنہاں دے نال مالک کائنات دے پکے وعدے نے، جنہاں نوں پرواہ ہی کوئی نہیں، جنہاں دے غلام جنت دے وارث بن جاندے نے، تو اس محبوب نو اپنے اعمال نامے دی کیا فکر ہے؟ لیکن پیغام دیتا ہے، اے میرے امتی، میں نبی ہو کے اپنے عملوں دی فکر کر رہا، تو امتی ہو کے بے فکر ہو گیا ہے۔ تو فرمایا یہ فکر کرن دی رات ہے، یہ غور کرن دی رات ہے، اور ضروری ہے کہ انسان اس چیز سے غور کرے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا امرم من عندنا، اس رات اللہ تعالیٰ دی طرفوں خاص احکام نازل ہوتے ہیں، رحمتاً من ربک، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی ونڈی جاتی ہے، رحمت تقسیم کی جاتی ہے، کس نو کتنا عطا فرمانا ہے، کس نو کیا عطا فرمانا ہے، اس تقسیم خالق کائنات فرما دیتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جھکیا ہوئے، سجدہ ریز ہوئے، ذکر مشغول ہوئے، عبادت وچ مصروف ہوئے، اور دل رنجیدہ ہوئے، آنکھ نم ہوئے، اور انسان دا اعمال نامہ مالک دی بارگاہ وچ پیش ہوئے، اور اگر اس اعمال نامے میں کمی بھی ہوئے، کوئی بیشی بھی ہوئے، کوئی خطاواں بھی ہون، غفلتاں بھی ہون، جس وقت مالک اعمال نامے نو ویکھے گا اور پھر اس بندے نو ویکھے، تو وہ بندہ اللہ دی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، ان دے ذکر مشغول ہوئے، پھر خالق کائنات سابقہ اعمال نامے نو بند کر دے گا اور اس کی موجودہ کیفیت نو ویکھ کے ان دے اپنی رحمت فرما دے گا۔ تو اس واسطے اسا کہنے ہاں انہاں راتاں وچ جنہ ہو سکے زیادہ تو زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص وقت وچ خاص عنایت ہوتی ہے، خاص وقت تے خاص انعام ملتا ہے۔ عام حالات وچ انسان کی کیفیت ہمیشہ ہر وقت ہر جیسی نہیں ہوتی، کدے انسان خوش ہوتا ہے،
کدے انسان پریشان ہوتا ہے، کدے اس کے کوئی کیفیت ہوتی ہے، کدے اس کی کیسی حالت ہوتی ہے، لیکن جس وقت انسان خوش ہوئے اور اندر کو کسی چیز کی کمی بھی نہ ہوئے تو پھر وہ کسی کو عطا کرے گا، ان کی کیفیت اور ہوئے گی۔ اگر اس کی طبیعت ناراضگی ہوئے، غصہ ہوئے، جلال ہوئے تو اس کی بارگاہ میں سوال کی کیفیت اور ہوئے گی۔ خالق کائنات ان راتوں اپنی رحمت نشاور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل عام فرماتا ہے۔ جس وقت کہ ادھر مالک مہربان ہے، اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، اس کی رحمت انسان کو بلا رہی ہے، اور ادھر انسان بھی بول جاوے، لبیک کہہ دے رہے کہ مالک فرماوے کہ تو میرے گھر آ جا، اور انسان آ جائے۔ حالانکہ پیغام تو روز ملتا ہے، جس وقت اذان ہوتی ہے تو یہ پیغام تو ہر انسان کو روز 5 وقت ہر انسان کو اس مالک دا پیغام مل رہا ہے کہ اے انسان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا۔ لیکن انسان اس کو سن کے اور سنیا کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہر وقت آ رہی ہے، بلکہ انسان کی جو سانس ہے، ہر ایک سانس انسان کو پیغام دے رہی ہے۔ جس وقت انسان کی سانس نکلتی ہے اور پھر نئی سانس آتی ہے، جڑی ایک سانس نکل رہی ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں، کوئی گارنٹی نہیں کہ دوبارہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور اگر آ رہا ہے تو آن والا بھی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ نے تیرے تے مہربانی کی ہے اور تینوں یہ سانس عطا فرمایا ہے، لہذا اس سانس کو پاک کر رہے تاکہ جس وقت لوٹ کے جاوے تو تیرا مالک تیرے اتنے راضی ہو جائے۔ تو پیغام تو ہر وقت ہی مل رہا ہے، لیکن خاص دنوں خاص پیغام ہوتا ہے۔ ایک کوشش ہوتی ہے انسان کو رغبت دلائی جائے، اس طرف آمادہ کیتا جائے، اور اس کو اس طرف اس کی دلی توجہ دلائی جائے کہ اے انسان، آج تیرا مالک بڑا مہربان ہے، آج اس مالک نے اپنی رحمتہ دے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج مالک انتظار کر رہا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو میری بارگاہ میں چاہے اور آ کے میرے کو سوال کرے، میں اس کو عطا کر دیا۔ تو شب برات، یہ برات اس کو آخیا ہی اس واسطے جاتا ہے انسان بری کیتا جاتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے اس نے کس چیز تو بری ہونا ہے، اپنے گناہوں تو بری ہو جائے، اپنی پریشانیاں تو بری ہو جائے، اپنے غماں تو بری ہو جائے، مصائب تو، بیماریاں تو، کوئی بھی اس کی دنیاوی پریشانی ہے اس تو برات مانگ لوے، گناہوں کی معافی مانگ لوے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لوے، سابقہ جو ہو گیا انہاں سارے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے سجدہ ریز ہو جائے تو خالق کائنات پھر پہلے دفتر کو بند کر دیتا ہے۔ پہلے دفتر خالق کائنات پھر نہیں کھولتا۔ خالق کائنات وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا جو شخص توبہ کرے اور توبہ کرن تو بعد پھر اپنی توبہ دے قائم ہو جاوے اور نیک اعمال کرے تو خالق کائنات پھر اس دیاں جڑیاں برائیاں نے وہ بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے اور بالکل تازہ ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، ہر انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اسی جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو اسی ویکھنے کہ اسی جس کے مگر نماز پڑھ رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، کیا اس دے مگر ساری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کی قرات ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا تقوی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ پرہیزگار ہے کہ نہیں، ایسا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، اس کی علمی کیفیت کیسی ہے، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری چیزوں کو غور کرنے ہیں اور پھر اسی نماز کسی کے پیچھے سے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کیونکہ اسی یہ کہنے ہیں کہ یہ ساڈا امام ہے اور اسی اس سے مقتدی ہاں، تو اگر اس کی نماز ہوئے گی تو ساری بھی ہوئے گی، تو اگر اس کی نہیں ہوئے گی تو پھر سارے واسطے بھی پریشانی بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک امام اور وہ وضو نہیں کرتا اور وہ بے وضو ہی آ کے نماز پڑھانی شروع کر دیتا ہے،
اور پوری جماعت نے وضو بھی کیتا ہے، لباس بھی پہنیا ہے، غسل بھی کیتا ہے، پاک صاف شباش، 200 بندہ 500 بندہ پیچھے کھڑا ہے، اور وہ جماعت کراوے تو کیا کسی دی نماز ہو جائے گی؟ کسی دی بھی نہیں ہوئے گی. امام دی نہیں ہوئی تو کسی دی بھی نہیں ہوئی. تو اگر تو انہوں نے پتہ چل گیا بھی امام صاحب خرابی ہے تو پھر تو انہوں واسطے لازمی ہے کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھن. لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں چلیا تو پھر انہوں نے واسطے تو رعایت ہے کہ انہوں نے علم ہی نہیں، لیکن اس امام کو انہوں سارے دی نماز دا جواب دینا پائے گا. تو ایک ظاہری بات ہے، کچھ لوگ اس تو بھی آگے گزر جاتے ہیں. جو چیز میں تمہیں ذکر کر رہا وہ کچھ لوگ اس تو بھی زیادہ گزر جاتے ہیں. اسی تو ظاہری طور پہ بندے نے پرکھ سکتے ہیں، کوئی بھی انسان ہے. اب اسی اس کو ظاہری طور پہ ویکھ سکتے ہیں یہ بندہ کیسا ہے، کیا نماز 5 وقت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، داڑھی ایسی پوری ہے کہ نہیں ہے، یعنی جو چیزیں اسی عمومی طور پہ نوٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی کے دل کا سانوں نہیں پتا بھی یہ دل میں کیا ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیسا ہے. تو ایک شخص نے ایک امام صاحب کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نماز پڑھنی سی، میں کیا میں اندر مگر ہی نماز پڑھا گا جن دے مگر میری نماز ہوئے گی. اب پتہ کی میں کرنا ہے جی، میں پتہ ان کا ظاہری طور پہ نہیں کرنا، میں باطنی طور پہ پتہ کرنا ہے. اپنے باطنی طور پہ باطنی علم کے ذریعے اس کی زندگی اتنے میں نظر پاواں گا اس نے کیویں گزاری ہے. تو اگر تو ان کی زندگی پاک ہے تو پھر تو میں اندر وقت نماز پڑھا گا، اور اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی اس نے غلطی کدوں بھی کیتی ہے تو پھر میں اندر وقت نہیں پڑھنی، میری نہیں ہو رہی. تو یہ انسان کی سوچ ہے. تو ایک شخص کے بارے اس نے دسیا کہ میں فلاں بندے بارے پوچھا پتہ کیتا تو اس کے بارے بھی نہیں، اس اے خرابی نظر آئی. پھر میں ایک اور مولوی صاحب کے بارے پوچھا کہ یار فلاں کے بارے ویکھیا تو انہوں نے کہا نہیں جی اندر مگر تھی نماز نہ پڑھو. تو ایک اور کے بارے پھر میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اندر مگر پڑھ لو، تو وہ بندہ جو ہے اندر مگر تھی نماز پڑھ لو تاری ہو جائے گی. اب اس شخص کے بارے انسان ہے، اس کو بھی خطا ہوئی ہوئے گی. تو ایسا کیا کمال ہویا، اب اس نے مینو یہ نام دسیا کہ میں فلاں بندے دے بارے پتہ کیتا اور اس دے بارے مینو دسیا گیا کہ تسی اندر مگر نماز پڑھ لو تاری ہو جائے گی. ذہن میں میرے بھی خیال آ گیا یار ایسا کیا کمال ہو گیا ہے کہ ایڈے بڑے امتحان تو یہ بندہ کیویں گزریا ہے، اتنا امتحان چھوٹا تو نہیں ہے. تو ذہن میں خیال آیا بھی یہ کیویں گزر گیا ہے. تو اس خیال دے وچ ہی میں اپنی پڑھائی وچ بیٹھ گیا، کہہ لے کہ سو گیا. تو جس وقت سو گیا تو میرے کنا وچ قرآن پاک دی آیت کی آواز آ رہی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جڑا بندہ توبہ کر لوے اور پکی کر لوے اور توبہ کرنے تو بعد پھر نیک اعمال کرے تو پھر اللہ ان دے سابقہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ان دے سابقہ گناہاں نیکیاں بنا دیتا ہے. لہذا پھر جا کے سمجھ آئی اگر اس انسان کو دنیا میں خطا ہوئی بھی ہے چونکہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو مالک نے ان کا گناہ رہ بھی نہیں دیتا. اب کوئی جنہ مرضی ویکھتا رہے، جب مالک نے گناہ چھڈیا ہی کوئی نہیں تو کوئی کیویں ویکھے گا. تو ایک مشاہدہ ہے جو میں دونوں ذکر کیتا ہے اور ایک خالق کائنات کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے اے انسان تو اس مالک دی بارگاہ میں آ تو صحیح، تیرا رب بڑا کریم ہے. اس بڑا کرم ہو سکتا ہے بندہ پولیس میں پکڑا جائے نا ان کی FIR درج ہو جائے تو وہ ساری زندگی ان کا وہ بری ہو جائے، چاہے جھوٹی بھی ہوئے وہ اپنا بری بھی ہو جائے لیکن ان کا وہ ڈیٹا ختم نہیں ہوتا. اس جدوں بھی کوئی سرکاری نوکری واسطے اپلائی کرے گا تو انہیں کہنا جی کہ اندر پرچہ ہویا ہے لہذا اندر کاغذات ریجیکٹ کر دو، اندر اتنے پرچہ ہویا ہے. یعنی وہ بندہ چاہے وہ اپنی سزا بھگت لوے چاہے وہ بری ہو جائے کچھ بھی ہے لیکن ان کا ڈیٹا سسٹم جانا نہیں، وہ سسٹم کے مجرم ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا پاک سسٹم ہے جس وقت انسان اس مالک کی بارگاہ میں جو توبہ کی درخواست دیتا ہے، توبہ کی اپیل دائر کر دیتا ہے تو پھر مالک ایسا کرم فرماتا ہے کہ پورے سسٹم ہی ان کی ہر چیز نکال دیتا ہے.
کہ پھر کوئی جو فرشتے بھی ڈھونڈتے رہے تو کسی نے ان کی کوئی برائی ملتی نہیں، جدوں بھی ملے گی تو نیکی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ان نیکی جہاں برائیاں نے وہ بھی نیکیاں بنا دینا۔ یہ اس مالک کا فضل ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے اپنے بندیاں تے۔ ایک اور بات، ایک چیز ساڈے وچ یہ بھی پائی جاتی ہے، جہاں بندہ نیک ہے وہ تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ نیک ہے۔ جنہیں کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، جنہیں کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، جن کی ساری پاک ہے تو وہ تو ہے ہی پاک، اب انہوں تو قرب ملنا چاہیے، اس کو تو درجہ بھی ملنا چاہیے، اس سے رحمت بھی ہونی چاہیے۔ تو جڑے بندے نے غلطیاں کیتیاں نے، سوال یہ ہے جو نیک بندہ ہے وہ تو ولی بن سکتا ہے۔ اصل جو سوال ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس نے کوئی غلطی نہیں کیتی، جس نے کوئی خطا نہیں کیتی، جن کا بچپن بھی پاک ہے، جن کی جوانی بھی پاک ہے، جن کا بڑھاپا بھی پاک ہے، وہ تو ولی بن سکتا ہے۔ لیکن جڑا بندہ گنہگار ہے، جن کو غلطیاں ہوئی نے، جن کو خطاواں ہوئی نے، کیا وہ بھی ولی بن سکتا ہے؟ اسی ویکھنے ہاں، اور یہ ایسا سوال ہے جہاں تسی کئی بار سنیا ہوئے گا کہ ایک بندہ اسی انہوں جاننے ہاں کہ اس بندے نے، مثال ہے کہ ان کی جڑی زندگی پہلی سابقہ ہوتی ہے 10 سال 20 سال وہ اچھی نہیں ہوتی، اسی ان سارے جاننے ہاں کہ نیا بھی کرتا رہے، بیاہ بھی کرتا رہے، نیا بھی کیتا ہے، نیا بھی کیتا ہے، لیکن جس وقت وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو پھر کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہن بڑا نیک بنیا کرا ہے، تو پچھلیاں جڑیاں نے مینوں پتہ ہے بھی یہ کڈا کو نیک ہے، بھی انہیں کی کچھ کیتا ہے میں انہوں چنگی طرح جانتا ہوں۔ تو یعنی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، تو کیا ایک بندہ ایسا جنیاں برائیاں عوام ساڈے دے ظاہر نے، کوئی بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن دیا برائیاں کا سانوں نہیں پتا، بڑے ایسے لوگ نے جنہ دی نہ سانوں نیکی دا پتہ ہے نہ سانوں برائی دا پتہ ہے، بھئی یہ کنہ کو نیک ہے یا یہ بندہ کنہ کو گناہ گار ہے یا اس نے کی گناہ کیتے سانوں تو نہیں پتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہ دیاں نیکیاں یا جنہ دے گناہ ساڈے دے ظاہر نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہ دا کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی نافرمانی وہ عام لوگاں دے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب جس وقت ظاہر ہوگی تو مشہور ہو گئی، ہر بندے نے پتا چل گیا کہ اس بندے نے آ غلطی کی ہے، اس نے آ خطا کی ہے، اس سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ اب وہ بندہ اگر توبہ کرے تو کیا وہ بندہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ کیا وہ شخص اللہ کا قرب پا سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا اس کا جواب ہے دیتا گیا کہ وہ بن سکتا ہے، اس نے بھی ولایت مل سکتی ہے۔ تو کیوں مل سکتی ہے؟ فرمایا گیا اس واسطے اللہ تعالیٰ اس بندے نو تمام لوگاں دے واسطے نمونہ بنائے گا، نیکاں واسطے، پرہیزگاراں دے واسطے، طیباں دے واسطے، جڑے اچھے نے انہاں دے واسطے، اور پوری کائنات دے واسطے۔ اے لوگوں ویکھ لو، اے او انسان ہے جس نے خطا کیتی، جس نے گناہ کیتا، اور جڑا لوگاں وچ معاشرے وچ گر گیا، انہاں دی نظراں تو گر گیا، ان دا نام خراب ہو گیا، ان دی شان خراب ہوگی، لیکن اس نے میرے نال رجوع کیتا، اس نے میرے نال صلح کیتی، اے میری بارگاہ میں جا کے جھک گیا، تو میں اس نو اعلیٰ ولایت دا مقام عطا فرمایا اور اے پیغام دیتا جو کوئی بھی میرے نال صلح کرے گا میں اس نو قبول کرنا۔ اے اس مالک دا وعدہ ہے کہ جیڑا بندہ میرے نال صلح کرے، میری بارگاہ میں آ جاوے، پھر وہ جیسا بھی ہوئے، پھر اسی اس نو یہ نہیں بیندے کہ اس نے پیچھے کی کیتا ہے، اسی ان دے حال نو ویکھ کے ان دا مستقبل سنوار دینے ہیں۔ اے اس مالک دی مہربانی ہے، اے اس مالک دی عطا ہے، اور یہی وجہ ہے جدوں بھی کوئی خاص دن آتا ہے، جدوں کوئی خاص رات آتی ہے، کدوں کوئی خاص مہینہ آتا ہے، تو اسی پھر ترغیب دلانے ہاں کہ آؤ اپنے مالک دی بارگاہ وچ لوٹ آؤ۔ وہ مالک بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، آج وقت ہے ان دے نال صلح کر لو، کیا پتا کل وقت نہ ملے اور تسی ایسے ہی اس دنیا تو چلے جاؤ۔ ایک بہلول دنا ہوئے نے، اللہ تعالیٰ دے بزرگ نے اور ولی سن، بہت سارے انہوں دے واقعات نے۔ ایک واقعہ انہوں دا معروف ہے، وہ ایک جگہ تے پل تے کھڑے نے اور لوگاں نو بلا رہے نے، جڑا بندہ جاتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ آ یار میں تیری رب نال صلح کراواں، آ
تیری رب نال صلح کراواں، آ تیری رب نال صلح کراواں۔ جنوں روکتے ہیں، کوئی کہندا ہے میں نانکیاں چلیا، کوئی کہندا ہے میں دادکیاں تے جا رہا ہے، کوئی کہندا ہے میں کاروبار کرنا ہے، کوئی کہندا ہے میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی شادی تے جا رہا ہے، کوئی غمی تے جا رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں جا رہا ہے، اندر کوئی بندہ ٹائم نہیں دے رہا، وہ کہتے ہیں میرے کو ٹائم نہیں، پھر میں تیرے نال گل کراں گا۔ لیکن وہ اتنے کھڑا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ تو بادشاہ دا گزر ہویا، بادشاہ نے ویکھیا بھی تو اتنے کھڑا ہے اور جیڑا بندہ جاندا ہے انہوں مخاطب کرنا ہے، تینوں خیر ہے؟ اس نے کیا میں اتنے کھڑا ہاں اور لوگوں دی اللہ نال صلح کرا رہا ہاں، میں اللہ نال صلح کرانا پیا بندیاں دی۔ اس نے کیا پھر کی رزلٹ نکلیا ہے؟ اس نے کیا جی رزلٹ یہ نکلیا ہے اللہ تو منیا کھلا ہے تو لوگ نہیں منتے پے۔ اللہ منیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آؤ جڑا بھی آئے گا میں صلح کرنے کو تیار ہاں، لیکن بندے کہتے ہیں سارے کو ٹائم نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، گزر گئے کچھ ہی دن پھر گزرے تو وہی بہلول قبرستان دے وچ کھڑا اور قبراں دے اوتے گلاں کر رہا ہے، انہاں دے نال اوتے پھر رہا ہے، کدے ادھر جا رہا ہے، کدے اس قبر تے جا رہا ہے، کدے اس قبر تے جا رہا ہے، کدے اس قبر تے جا رہا ہے۔ انہوں کہندا یار میں تیری صلح کراواں تیرے رب نال۔ اس دے کول جاندا ہے، اس نے کہندا ہے کہ میں تیری صلح کراواں۔ تو بادشاہ دا اتوں گزر ہویا اور اس نے پوچھا بھی اتنے کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں رب دے نال بندیاں دی صلح کراندا پیا۔ اس نے کہا پھر کی نتیجہ نکلیا ہے؟ اس نے کہا آج نتیجہ یہ ہے آج بندے منتے پے نے تے رب نہیں منتا پیا۔ کہ آج وقت ہے کہ آج رب منتا ہے تو ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں۔ جس وقت زندگی ختم ہو جانی ہے تو پھر ساڈے کول ٹائم ہونا ہے، پھر رب نے کہنا ہے کہ جو کر کے آئے ہیں وہی تیرے نال ہو رہا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اے انسان اپنے مالک دی بارگاہ وچ لوٹا، تیرا مالک بڑا قریب ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحمان رحیم ہے، رؤوف رحیم ہے۔ اس نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے نے، کبھی شب معراج عطا کر دیتا ہے، کبھی شب برات عطا کر دیتا ہے، کبھی شب قدر عطا کر دیتا ہے، کبھی ماہ رمضان عطا کر دیتا ہے، کبھی ماہ شعبان عطا کر دیتا ہے، کبھی ماہ رجب عطا کر دیتا ہے، کبھی کوئی ایسا دن آ جاتا ہے یوم عاشور کا دن آ گیا، کبھی 10 ذوالحج کا دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت انسان کو بلا دی ہے کہ انسان آ جا اپنے مالک دی بارگاہ وچ آ جا، تیرا مالک اتنا مہربان ہے، تو جس وقت بھی اس مالک دی بارگاہ وچ آئے گا تو تیرا مالک تینوں قبول کر لے گا۔ لیکن انتظار نہ کر کے پھر صحیح، زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ موت انسان دے سر پہ کھڑی ہے۔ جب تو مالک دا حکم آ جانا ہے تو پھر ساریاں ذمہ داریاں بھی ختم ہو جانیاں نے، سارے کام بھی ختم ہو جانے نے، کوئی کام نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر دنیا والے پیچھے والے جانن تو دنیا جانے، انسان پھر اپنے رستے ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان ہے اس دیا ذمہ داریاں نے، لیکن ذمہ داریاں دے وچوں اگر انسان اپنے مالک نو ٹائم دے تو پھر مالک ضرور عطا کرے گا، مالک اسی قدر پائے گا۔ مالک بڑا قدر کرنے والا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا شاکر ہے۔ شاکر تو میرا کی ہوتا ہے شکر گزار۔ تو اللہ دا اسا شکر ادا کرنا ہے، اللہ ساڈا کی شکر ادا کرے گا؟ تو انسان کو شاکر ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میں شاکر ہاں، مطلب کیا کہ تو میری بارگاہ وچ آ تو صحیح، تیرے آن میں قبول کراں گا۔ خلق کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میری رضا واسطے زندگی گزارتا ہے، فرمایا وہ میرا محسن ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن نے میرا کی ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ اللہ تے کیڑا بندہ احسان کر سکتا ہے؟ اللہ دے ساڈے اُتے احسان نے، اور اللہ دے اتنے احسان نے کہ اسی وہ کسی احسان دا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور سارے تو بڑا احسان ہے کہ اس نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا ہے، اور سانو اپنے محبوب دے نال محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو کئی احسان نے، لیکن خلق کائنات نے فرمایا جڑا میری رضا واسطے میری بارگاہ میں جھکتا ہے وہ میرا محسن ہے، یعنی میں انہوں ایجی عزت دینا وا، ایسے ہی احترام دینا وا جنہیں کوئی اپنے محسن نو دینا ہے۔
ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਣ ਔਰ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਹਸਿਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ बढ़ के इज्जत अदा करांगा, तेरी सोच तो बढ़ के तेनों फजीलत अदा करांगा। और इसी वजह तो जो शबे बरात है इस नूं असीं शबे बरात कहने आ भी ये बरी होने की रात है, जिस वक्त इंसान इस विच आके अल्लाह की बारगाह में झुकता है, तौबा करता है, जिक्र करता है, मुआफ़ी मांगता है, फिर मालिक उस नूं बरी कर देता है और जिस नूं बरी कर दिता जाए फिर उस नूं दोबारा पूछ गछ नहीं होती। जिस नूं बरी कर दिता जाए उसके कोल दोबारा पूछा नहीं जाता भी तू की कीता सी, बरी हो गया बस आज़ाद हो गया। तो अल्लाह ताला इंसान नूं आज़ाद फरमा देता है उन्दियां खतावां दे कोलों, उसके गमां दे कोलों, उन्दियां परेशानियां कोलों। इंसान की अपनी मर्जी है कि वो अपने मालिक दे कोलों क्या कुछ हासिल करता है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम आप इस हदीस पाक दरावी ने एक हदीस पाक आखिरी समात फरमा लो लैलतुल निस्फ शाबान मुअज़्ज़म के हवाले के नाल मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा आप फरमाते ने हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़े मिन शाबाना फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जदों निस्फ शाबान और मुअज़्ज़म की रात आए तो रात को कयाम किया करो, दिन नू रोज़ा रखा करो। फ़इन्नल्लाहा यनज़िलु फ़ीहा, बेशक अल्लाह ताला इस रात को तशरीफ़ ले आता है ले गुरूब शम्स इला समाइद दुनिया। जिस वक्त 14 शाबान का सूरज गुरूब होता है अल्लाह ताला अपनी शान के नाल आसमान दुनिया दे तशरीफ ले आता है और पूरी रात खालके कायनात की तरफों ये ऐलान होता है फ़यक़ूलो अल्लाह फरमाता है अला मन मुस्तग़फ़िरिन फ़ग़फ़िर लहू, क्या कोई है जो मेरे को मुआफ़ी मंगे मैं उसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला फरमाता है अला मुस्तरज़िकुन फ़अरज़क़हू, क्या कोई ऐसा है जिसनू रिस्क दी तलब है वो मेरे को रिस्क मंगे मैं उसनू रिस्क अता कर दिया। और अल्लाह ताला फरमाता है अला मुब्तला फ़आफ़ियहू, क्या कोई बंदा किसी बीमारी किसी गम में किसी परेशानी मुब्तला है वो मेरे को दुआ करे मैं उसनू आफ़ियत अता फरमा दिया। फरमाया अला कज़ा अला कज़ा हत्ता यतलाउल फज्र, अल्लाह ताला ऐसे ही आवाज़ देता रहता है, अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। तो ये रात इतनी फजीलत की रात है। आज असी रब नूं पुकारना है, उस रात नूं अल्लाह सानू पुकारता है। जो मालक पुकार रहा होवे, एक बंदा है उसके को असीं जाके चीज़ मंगी वो बैठा है अपने हिसाब के नाल और उसने आखे कि यार मैनू कुछ दे दे, तू सोच के समझ के हिसाब ला के देवेगा, हो सकता है ना भी देवे। लेकिन जदों एक बंदा वंडदा पिया होवे कि आओ मेरे को लै लो, आओ मेरे को लै लो, तो फिर जाइए तो फिर वो नहीं देवेगा, फिर तो पहले ही वंडी जाता है। तो आज असी अल्लाह को सवाल कर रहे हैं, वो आज भी अता करता है, लेकिन जिस वक्त ऐसे खास मौके आते हैं फिर अल्लाह ऐलान कर रहा होता है, तकसीम फरमा रहा होता है कि आओ
آج اگر منگو گے تو میں زیادہ عطا کراں گا. یہ خاص جڑے موقع ہوندے نے یہ خاص عطا دے موقع ہوندے نے انہاں نوں ضائع نہیں کرنا. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا فضل کرتا ہے ایسا کرم کرتا ہے انسان دی سوچ بھی کام نہیں کرتی مالک کیسے نواز دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.